رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 سے 30 تک تلاوت کی ہے. اس سے پہلے گزشتہ درس کی آخری آیت میں اس چیز کا ذکر تھا کہ ملک کا لینا اور دینا، عزت دینا اور ذلیل کرنا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا تم دن اور رات میں مشاہدہ کرتے ہو. وہ ذات ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ وہ رب داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. مثلا جولائی سے دن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور منٹوں کے حساب سے کم ہوتا چلا جاتا ہے اور رات بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر ابھی ستمبر چل رہا ہے، ستمبر میں دن منٹوں کے حساب سے بڑھنا شروع ہو جائے گی اور رات کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو جب دن بڑھتا ہے رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب رات بڑھتی ہے دن رات میں داخل ہو جاتی ہے. اور یہ دن رات کا گھٹنا بڑھنا یہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو وہ ذات جو رات کو گھٹانے بڑھانے پر قادر ہے وہ ملک کو دینے اور لینے پر بھی قادر ہے. اچھا، قدرت کی اور دلیل وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اے پروردگار تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، بے جان نطفے سے بچے کو پیدا کرتا ہے، ایک مردہ انڈے سے چوزا نکالتا ہے، اور حقیقی زندگی بھی مراد ہے کہ کافر سے مومن پیدا کرتا ہے. کبھی باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقی زندگی ہے. اور فرمایا وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اے پروردگار تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. انسان زندہ ہے، اس سے ایک بے جان نطفہ نکلتا ہے. اسی طرح مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے. حقیقی موت بھی مراد ہے کہ ایمان والوں سے کافر پیدا کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اور پیغمبر سے بڑھ کر شان کسی کی نہیں ہوتی، مگر بیٹا کنعان کیا ہے؟ کافر ہے. ایسے ہی بعض لوگ بڑے جاہل ہوتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کو عالم بنا دیتا ہے. بعض عالم ہوتے ہیں، اولاد بڑی جاہل ہوتی ہے. یہ سب معانی اس آیت کریمہ کے مفہوم میں داخل ہے، اور یہ پروردگار کا نظام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اے اللہ تو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے. مفسر قرآن علامہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں بغیر حساب کا جملہ 3 معنوں میں آیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ بے شمار دیتا ہے، یعنی اتنا کہ حساب میں نہ آئے، جیسے قارون. اور یہ قارون کا نام تھا منور.
اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا لیکن تھا منافق. اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا کہ خود اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پاس کتنا مال ہے. کبھی کبھی حساب لگانے کے لیے بیٹھتا تھا اور حساب لگاتے لگاتے تھک جاتا تھا اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتا تھا کہ جتنا ہے ہونے دو. یعنی اپنے مال کو وہ گن نہیں سکتا تھا. اس کے خزانوں کی چابیاں صرف ایک اچھی خاصی جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی. تو ایک معنی ہے بغیر حساب کا یعنی بے شمار. دوسرا معنی ہے بغیر مشقت اور تکلیف کے، یعنی اے اللہ آپ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر مشقت اور تکلیف کے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آرام اور سکون سے بیٹھے ہیں اور ان کو دولت اچھی مقدار میں ملتی ہے، اور ایسے بھی ہے کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ تکلیف میں پڑتے ہیں کہ بیچاروں کا خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے مگر رات کو گھر کے افراد کی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتے. یاد رکھے دولت رب کے اختیار میں ہے. اگر دولت محنت اور مشقت سے ملتی تو اس مزدور کو ملتی جو صبح سے شام تک پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں. تو ایک معنی ہے بغیر حساب کا بغیر مشقت کے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو بغیر محنت کے عطا کر دیتا ہے. حلال طریقے سے بندہ حاصل کرنا چاہے تو حلال طریقے سے دیتا ہے، حرام طریقے سے کمانا چاہے تو حرام طریقے سے دیتا ہے. اور جس طریقے پر کماؤں گے اللہ اس کے مطابق حساب بھی لے گا. حلال تو ویسا حساب ہوگا، حرام تو ویسا حساب ہوگا. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے اور ایک صحابی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے مال کا حساب لگایا گیا جس میں زمین بھی تھی، مکانات بھی تھے اور تقریباً 6 کروڑ کی مالیت بنی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع انصاری کو بلایا، کہا دیکھو یہ تمہارے مہاجر بھائی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ تمہارے بھائی آج سے، میں ان کو تمہارا بھائی بناتا ہوں، تمہیں ان کا خرچہ برداشت کرنا ہے. حضرت سعد بن ربیع انصاری نے عرض کیا کہ حضرت انشاءاللہ میں ان کو باقاعدہ اپنی جائیداد میں شریک کروں گا. انہوں نے رہنے کے لیے کمرہ بھی دیا، روٹی بھی ان کے گھر سے آتی تھی، چند دن ان کے گھر سے کھاتے رہے. اب چونکہ ایک تاجر آدمی تھے تجارت شروع کر دی، تھوڑی مدت کے بعد شادی بھی کر لی. ان کی وفات ہوئی تو 4 بیویاں تھی اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر صاحب اولاد ہو، چاہے ایک لڑکی ہی کیوں نہ ہو، اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. اب ایک بیوی ہو، چاہے 2 بیویاں ہو، چاہے 3 بیویاں ہو، چاہے 4 بیویاں ہو، سب 8ویں حصے میں شریک ہوگی. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی وراثت کا 8واں حصہ جب 4 بیویوں میں تقسیم ہوا تو ہر ایک بیوی کے حصے میں 80 دینار آئے، اور 80 دینار اس وقت کے حساب سے آج اگر جوڑیں گے تو کروڑوں کی مالیت ہوگی. تو اس سے حساب لگا لو کہ خزانہ کتنا ہوگا. باقی تو اور بچوں میں بھی تقسیم ہوا ہوگا. وہ لوگ حلال طریقے سے کماتے تھے. تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی دولت اکٹھی کرو مگر کیسے؟ حلال طریقے سے. اور خرچ بھی کہا کرو حلال طریقے، یہ نہیں کہ حلال طریقے سے آیا ہے تو بے حساب حرام طریقوں میں جہاں چاہے خرچ کرو. نہیں، خرچ بھی حلال طریقے سے. اور بغیر حساب کے اللہ روزی دیتے، اس کا تیسرا معنی ہے بغیر مطالبے کے دیتا ہے. کوئی درخواست نہیں دی تھی، کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالی تھی، اللہ نے بغیر مطالبے کے دے دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ھذا عطاؤنا، یہ مال ہماری بخشش ہے، فمنن او امسک، یا تو احسان کرو یا چھوڑ کے رکھو، تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے کہ جب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا، آپ نے گزشتہ سبق میں سنا تھا کہ یہود نے نبیوں کو قتل کیا. یہود نے جو نبیوں کے ساتھ انصاف میں ساتھ دینے والے تھے ان کو قتل کیا. تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں یہود کے بارے میں یہ علم ہو گیا
کہ یہود کافر ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو پھر اے مومنو تمہارے اندر ایک غیرت ہونی چاہیے۔ اب غور سے سنیے گا، آگے جا کے میں ایک نتیجہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کیا غیرت ہونی چاہیے، اور یہاں بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، کیونکہ جب کہا جاتا ہے نا کہ کس سے آپ کو اپنی دوستیاں رکھنی ہے اور کس سے نہیں رکھنی، تو اچھے خاصوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ اخلاق کا ایک لبادہ اس طریقے کا پہن لیتے ہیں کہ پھر وہ اس کو لمٹ بھی کراس کر جاتے۔ تو غور سے سنیے گا، تمہارے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ اللہ کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ نہ بنائے ایمان والے کافروں کو دوست سوائے ایمان والوں کے۔ قرآن نے صاف کہا ہے، یعنی ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہونی چاہیے۔ اب مفسرین کرام یہاں فرماتے کہ ایک ہوتی ہے دلی محبت، محبت قلبی، جس کو موالات کہتے ہیں، یہ تعلق جو دلی محبت ہے یہ کافروں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے چھٹے پارے میں صاف فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ قرآن کا صاف حکم ہے کہ اے ایمان والو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن، یعنی اس کا شمار یہود و نصارہ میں سے ہوگا۔ اچھا، اس سے اگلے رکوع میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کو بھی دوست نہ بناؤ، والکفار اولیاء، اور دوسرے کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل آپ سعودی شہزادوں کا حال دیکھو کہ اپنے بچاؤ، اپنی ذاتی حفاظت کے خاطر کئی لاکھ امریکی فوج اپنے علاقے میں بٹھائی، اور وہ بھی قطر کو بچا نہیں سکی۔ کل 2 دن پہلے وہ بھی قطر کو نہیں بچا سکی، اس پر بھی حملہ ہوا، اور وہ اس کا سارا خرچہ برداشت کرتے۔ وہاں کے علماء حق نے آیتیں پڑھی، جمعوں میں تقریریں کی کہ یہ وہ ہمارا ملک ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ اسلام کا منبع ہے، یہ اسلام کا چشمہ ہے، اللہ نے یہود کے ساتھ دوستی کے منع فرمایا ہے، تم نے ان کو گھر لا کر بٹھایا ہے، ان کا خرچہ بھی برداشت کرتے ہو۔ ان علماء نے یہ مطالبہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا سلسلہ رائج فرمایا تھا، تم نے بادشاہت قائم کی کہ باپ مر گیا تو بیٹا بادشاہ، بیٹا مر گیا تو پوتا بادشاہ۔ اور خلافت یہ ہوتی ہے کہ ملک میں جو سب سے اچھا آدمی ہو وہی امیر ہے، وراثت نہیں چلتی، لیاقت چلتی ہے، اہلیت چلتی ہے۔ اگر وہ مر جائے تو پھر ملک میں جو سب سے اچھا وہ امیر ہوگا۔ اب جب ان علماء نے یہ مطالبہ کیا تو اس مطالبے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یہ الفاظ ان حکومت میں بیٹھنے والوں کو اتنے چبھے کہ یہ تو ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ ان علماء حق کو گرفتار کر لیا گیا، سینکڑوں علماء حق جن میں فقہاء، محدثین، اہل اللہ ہے، جیلوں میں ڈال دیے گئے، جن میں بعض تو ابھی جیلوں میں، کبھی کوئی 10 سال، کسی کو 6 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، اور کتنے تو ایسے ہیں کہ جن کا علم نہیں ہے کہ کہا ہے، حق کوئی بھی نہیں سنتا۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے کہ ہماری کرسی، ہماری بادشاہت چھین نہ جائے، اللہ برائی سے محفوظ فرمائے۔ یہ برائی انسان سے ایمان لے جاتی ہے، تو ہر حال میں موالات یعنی قلبی دوستی کافروں سے بالکل جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز آتی ہے مدارات، اور مدارات کا معنی ہے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا۔ یہ فرق آپ کو سمجھنا ہوگا، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا۔ مثلا کوئی کافر ہمارا مہمان ہے، بالکل اجازت ہے اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، کیونکہ مہمان کا حق ہے۔ یا کسی کافر سے مسلمان ہونے کی توقع ہے تو اس سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اس کی اجازت ہے، مگر نفع اور مالی فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ میرا فائدہ ہو جائے گا، دلی محبت نہ ہو، صرف ظاہری طور پر خوش اخلاقی ہو تو ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے مواسات، اور مواسات کا معنی ہے مالی ہمدردی۔ تو کفار کے ساتھ مالی ہمدردی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے
سورہ ممتحنہ کے اندر بالکل صاف بیان کر دیا. کیا بیان فرمایا؟ کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوا فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تمہارے ساتھ نہیں لڑتے تمہارے دین کے بارے میں، جو تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے. تو قرآن کہتا ہے ایسوں کے ساتھ انصاف بھی کرو، ایسوں کے ساتھ بھلائی بھی کرو. یعنی وہ کافر جو دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے، نہیں انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، ان کے ساتھ تم مالی ہمدردی کر سکتے ہو. لیکن وہ کافر جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے ساتھ مالی ہمدردی بھی جائز نہیں. آپ مالی ہمدردی کرو گے، وہی مالی ہمدردی وہ تمہارے خلاف استعمال کریں گے. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. اب قرآن نے تو کہہ دیا کہ یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ دلی محبت جائز نہیں ہے، اور اس کی تقسیم بھی بتا دی کہ کتنی اجازت ہے. قلبی محبت کی بالکل اجازت نہیں ہے، خوش اخلاقی اجازت ہے، مالی ہمدردی کی کہاں تک اجازت ہے. اب مجھے بتاؤ کہ امت مسلمہ کا ایک علاقہ پچھلے 2 سے 2.5 سالوں سے یا اس سے زیادہ سے مسلسل حالات کا شکار ہے. ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان پر گولے برسائے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جن کو امداد بھیجی جا رہی ہے وہ امداد اور اپنے لیے کھانا لینے جا رہے ہیں، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں. ان کے بارے میں علماء کہہ رہے ہیں کہ ایسے یہود اور نصارہ کا بائیکاٹ کرو، ان کا مالی بائیکاٹ کرو. ہم میں سے کتنے اس کو سیریس لیتے؟ بتاؤ مجھے. کیا ہمیں یہود کے ساتھ مالی ہمدردی، کیا ان کا ہم سپورٹ نہیں کر رہے؟ ہم سے ایک کوالٹی چھٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کہاں کوالٹی سے کمپرومائز کر لو. امت کے بچے ذبح ہو رہے، امت کے بچوں کا خون، ان کے آدھے دھڑ ان کی ماؤں کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ صرف ان کے پروڈکٹس کو استعمال مت کرو. لیکن ہم میں سے کوئی اس کو سیریس لینے تیار نہیں ہے. یہ یہود کے ساتھ دوستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ. نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کفار کے ساتھ دوستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ پوری دنیا کی معیشت ان کے قبضے میں ہے، اور ہم انہی کا پروڈکٹ خرید کر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ اسی سے منافع کما کر کے، ہتھیار خرید کر کے ہمارے بچوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور ہم سے وہ چیزیں نہیں چھوٹ رہی. قرآن تو صاف کہہ رہا ہے. ہم سے بڑا بے غیرت کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. علماء کہے کہ بائیکاٹ سے کیا ہوگا؟ یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا، اور ہوا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مجبور ہو گئے کہ ان کے اپنے کولے کے نام بدل کر دنیا میں بیچنے پر. وہ ہم سوچتے نام بدل گیا، دوسری کمپنی کا آ گیا. خدا را اس کو، یہ سافٹ ڈرنک جو ہے، یہ کولا، اس کو پینا ہی چھوڑ دو. نام بدل بدل کے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، نام بدل بدل کے پیش کیا جا رہا ہے. ہیڈ اس کے وہی، بنانے والے بیچنے والے وہی، اور نام بدل کے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. خوش اخلاقی سے، کسی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے سے، کسی کو کھانے کھلانے سے، کسی سے اچھا سلوک کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی. لیکن دلی دوستی جس سے آپ کا اسلام کمپرومائز ہو جائے، اس کو شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. اور قرآن اب آگے کہہ رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کاروائی کی، یعنی یہود و نصارہ اور کفار کے ساتھ دلی تعلق رکھا، اللہ کہتے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں. یعنی اللہ، وہ کہیں گے اللہ میرے پاس یہ بہانہ تھا، یہ بہانہ تھا، یہ تھا، یہ تھا. اللہ ان کا کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی دلیل نہیں سنے گا. بھوکے تو نہیں مر رہے تھے، اللہ کوئی دلیل نہیں سنے گا. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ ڈرو تم ان سے ڈرنا. یعنی ایسے موقع پر تم ان کے ساتھ ظاہری خوش اخلاقی سے پیش آ سکتے ہو جب تمہیں ان سے تکلیف کا اندیشہ ہو.
کہ بھائی ابھی تکلیف پہنچے گی تو دلی تعلق تو مت رکھو، لیکن ظاہری اخلاق سے ایک مسکرا کر پیش آ جاؤ، لیکن فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں۔ اپنے آج لوگ کیوں کر رہے؟ اپنے مالی فائدے کے لیے، اپنا کاروبار بچانے کے لیے، اپنی چیزیں بچانے کے لیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی جان سے۔ اپنی جان سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اگر نافرمانی کرو گے تو عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ اس سے بر وقت آگاہ کرتا ہے، ورنہ خدا کی ذات تو بڑی مہربان ہے، بڑی شفیق ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف ہی تم سب کو لوٹنا ہے، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ آگے اللہ فرماتے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ اگر تم ان چیزوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے، کفار سے محبت وغیرہ یا دلی تعلق وغیرہ، اگر تم اس کو چھپاؤ یا تم اس کو ظاہر کرو، دنیا کے سامنے براڈ مائنڈڈ بن کے رہو لیکن دل میں ان کے ساتھ تعلق ہے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو بہت جانتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے، معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے۔ اس واسطے ایمان والوں کو سب سے پہلے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے اور اللہ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ باقی دنیا کی جو بات ہے وہ بات کی ہے۔ اچھا اللہ کا علم کیا ہے پوچھتے ہو؟ کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا غیب بھی اسی کے پاس ہے، آسمانوں اور زمینوں کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، زمینوں اور آسمانوں کا علم بھی اسی کے پاس ہے، ایک ذرہ بھی اس کے علم سے خارج نہیں ہے، اور جب اس کے پاس ہے وہ سب کچھ تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سب کچھ سمجھا کے آخر میں اللہ کیا فرما رہے یہ بھی سن لو۔ اللہ کہتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر نفس اس چیز کو جو اس نے عمل کیا، نیکی سے کیا حاضر پائے گا، جو اس نے نیکی کی قیامت والے دن اس کے سامنے آئے گی۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا عمل کیا اس کو بھی پائے گا۔ دیکھو دنیا میں ہمارے جو حافظے ہیں نا یہ کمزور ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام جو ہم نے کیے ہوتے ہیں ایک وقت کے بعد ہم کیا ہوتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ ہر ایک کے حافظے کو بہت مضبوط کر دے گا، قوی کر دے گا، کہ اس نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے سب کچھ اس کو آخرت میں یاد ہوگا، بھولے گا نہیں۔ اور آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور نام اعمال اس کو ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، اور کیا حکم ہوگا؟ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنا اعمال نامہ آج خود پڑھو، اپنی زندگی کا رجسٹر، اپنی زندگی کا کچا چٹھا آج خود پڑھو، اور آج کے دن تمہارا اپنا نفس ہی تمہارا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو آدمی اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا اور بڑی روانی کے ساتھ پڑھے گا، جس طرح ایک اچھا خاصا ایجوکیٹڈ آدمی پڑھتا ہے نا، پڑھے گا۔ جب 2-4 صفحے پڑھ چکے گا تو اللہ فرمائیں گے بتاؤ میرے فرشتوں نے لکھنے میں آپ کے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہے گا لا یا رب، اے میرے رب کوئی زیادتی نہیں کی، جو میں نے نیکی برائی کی تھی وہی لکھی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اور پڑھو، 2-4 صفحے اور پڑھے گا۔ اللہ فرمائیں گے بتاؤ میرے بندوں نے، میرے فرشتوں نے لکھنے میں تمہارے ساتھ ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو بندہ جب اپنے برے اعمال دیکھے گا تو کہے گا تود لو ان بینہا وبینہ امدم بعیدا، وہ بندہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس کے درمیان اور اس کے برے اعمال کے درمیان ایک لمبی مسافت ہوتی، یعنی وہ یہ پسند کرے گا کہ میرے اور برے اعمال کے درمیان ایک لمبا چوڑا فاصلہ ہو، یہ مجھے نظر ہی نہیں آئے، مگر ہوگا کچھ نہیں۔
یہ اعمال نامہ اس دن اس کے گلے کا ہار ہوگا. اب اندازہ کرو اللہ نے سب کچھ دنیا میں سمجھا دیا کہ آخرت میں کیا کیا ہوگا. یہاں میری طاقت، میرا عہدہ، میری عقل، میں سب کچھ استعمال کر کے کسی نہ کسی کو کچھ کر کے خاموش رکھوں گا، اپنی طاقت، اپنے گناہ چھپا بھی لوں گا، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ سب کچھ سامنے آ جائے گا اور وہاں سے بندہ کوئی بھاگ بھی نہیں پائے گا. سب کچھ اللہ کے سامنے آئے گا اور وہاں اس کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا. اسی کو اللہ فرماتے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے. یعنی اللہ یہ ڈراتا ہے اپنی مخالفت اور عذاب سے، تمہیں ڈراتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ. اور یہ ڈرانا بھی کیوں ہے؟ اللہ شفقت کی وجہ سے ڈرا رہا ہے. کیوں؟ کہ غلطی مت کرو ورنہ کل یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. ایک ماں باپ بچے کو کسی غلط چیز سے روکتے کیوں؟ شفقت سے. ظلم کے طور پر نہیں روکتے، اس کے ساتھ شفقت ہے کہ کل اگر یہ غلط کام کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. تو اللہ شفقت سے متوجہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ آنا تو تمہیں میرے پاس ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے کہ گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میرے عذاب کو برداشت کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے. اندازہ کرو قبر کے عذاب، آخرت کے عذاب، جہنم کے عذاب، موت کے بعد کے احوال، سارے قرآن میں احادیث میں اللہ نے بیان کر دیے. اور اس کو دنیا سے کمپیریزن کرو تھوڑا کہ یہاں ہلکی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، یہاں ہلکی سی گرمی یا کسی نے ایک تھپڑ مارا وہ برداشت نہیں ہوتا، ہلکا سا بدن میں کوئی چوٹ لگ جائے وہ برداشت نہیں ہوتی. زندگی میں اگر صحیح اعمال نہیں کیے، صحیح راستے پر نہیں چلے تو قبر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مسلط کرے گا اور پھر وہ چیزیں ہوگی. یہاں تو آپ کسی کو بلا سکتے ہو، ہاسپٹل بھی جا سکتے ہو، سب کچھ بھی جا سکتے ہو. یہاں تو آپ اپنی آنے والی مصیبت کو اپنی پہنچ کا استعمال کر کے بچ بھی سکتے ہو. چاہے آپ کی پہچان کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے محکمے کے ساتھ ہو، چاہے اور لوگوں کے ساتھ ہو، آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. آپ اپنی طاقت پہ کسی کو دبا بھی سکتے ہو. لیکن آخرت کا وہ مرحلہ ہے جہاں نہ رشوت چلے گی، نہ پہنچ چلے گی، نہ پہچان چلے گی. اس لیے اپنی زندگی کو اسی دنیا میں سنوار لو. اور یہ موت، یہ آنکھ کب بند ہو جائے پتہ نہیں. میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک چیز ہمیشہ، ایک تو وقتاً فوقتاً قبرستان جایا کرو اور وہاں جا کر کے عبرت کے لیے جایا کرو. آج کل تو لوگ جنازوں میں بھی جاتے ہیں تو کوئی عبرت نہیں ہوتی، وہاں موبائل بھی چالو ہوتا ہے، باتیں بھی چالو ہوتی ہے. یہ عبرت لیا کرو کہ یہ اٹھا جنازہ کل میرا بھی اٹھے گا. اور یہ بھی وہاں عبرت لو کہ یہی وہ قبرستان ہے، یہی وہ بستی ہے جس بستی میں ایسے لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں جن کا دنیا میں کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا تھا. ایسے لوگ بھی سوئے ہیں جن کے ایک اشارے پر ہزاروں لوگ آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. ایسے لوگ بھی سوئے ہیں جن کے ایک بول پر پورا محکمہ، پورا ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ جاتا تھا. آج ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. عبرت کے لیے جایا کرو کہ وہ وقت آنے والا ہے. انہوں نے کوئی تیاری کی ہو نہ کی ہو مجھے نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کوئی تیاری نہیں کریں گے تو وہ قبر کا اندھیرا ہمارا اصل مکان ہے. یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ محفل، یہ سب کچھ اصل نہیں ہے. یہ یہاں رہ جائے گا. اٹھا کے قبر کے گھڑے میں لوگ آئیں گے، اعلان کریں گے، نہلائیں گے، دھلائیں گے، کندھے پر اٹھائیں گے اور لے جا کر کے قبر کے گھڑے میں ڈال دیں گے. اور 5-10 منٹ وہاں یا تو کوئی روئے گا یا تو کچھ پڑے گا، واپس آ جائے گا. کچھ رشتہ دار کچھ دنوں تک یاد رکھیں گے، پھر ختم. وہاں میں، میری تنہائی، اور وہاں پھر میں یا تو میرے اچھے اعمال یا تو میرے برے اعمال. میرے اچھے اعمال مجھے بچا کر لے کے جائیں گے، میری قبر کو ٹھنڈا بنا دیں گے، میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے، میری قبر کو سکون کا ذریعہ بنا دیں گے. اور وہی میرے برے اعمال میری قبر کو تنہائی، وحشت، آگ اور جہنم بنا دیں گے.
اسی لیے وہاں جو یہاں کی تیاری آپ نے کی پیسوں سے، صوفوں سے، اچھے بیڈ سے، گھر میں اے سی سے، وہاں کی اے سی کیا ہے، وہاں کی ٹھنڈک کیا ہے، وہ اس دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، نیک کام ہے، حلال ہے، ناجائز سے بچنا ہے، اور وہاں کی بربادی پھر نافرمانی کرتے رہو۔ اسی کو اللہ نے سمجھا رہے شفقت کے لیے قرآن میں سمجھایا کہ لوگوں اپنے آپ کو اپنی مخالفت اور اللہ کے عذاب سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے، ڈر جاؤ۔ اور ڈرانا بھی کیوں؟ کہ کل تمہارے لیے اللہ شفقت کر رہا ہے کہ دیکھو کل موت کے بعد پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی لیے سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ وہ اللہ کتنا شفیق ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر۔ یہ اللہ کی شفقت کا نتیجہ ہے۔ کوئی اپنا پیپر آؤٹ پہلے نہیں کرتا، ایگزام سے پہلے کوئی پیپر لیک نہیں کرتا، وہ لیک ہو جاتا ہے وہ ایک بات الگ ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کے بتاتا نہیں کہ یہ کوشچن آنے والے، اللہ نے پہلے سے بتا دیے۔ من ربک، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ مجھے تو سب پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں عمل کی زبان چلے گی، زبانی جو ہم بولتے ہیں نا روز وہ نہیں چلے گی، عمل کی زبان۔ اگر عمل کیا ہوگا اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، تو کہہ پائے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر نہیں کیا ہوگا تو کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر کیا ہوگا آپ قرآن اور حدیث میں جانتے، ساری تشریعات آپ کے سامنے۔ تو اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر، اور یہ اللہ کی شفقت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وقت پر سب چیز بتا دی اور ہر ایک انجام سے آگاہ کر دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم بے خبر تھے۔ اللہ نے بتا بھی دیا، سمجھانے والے بھی بھیج دیے، نبیوں کے وارثین بھی بھیج دیے، قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، یا تو صحیح چلو یا تو غلط چلو، یہ تم کو اتھارٹی دی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اتھارٹی نہیں دی، یہ بہت اچھے ذہن میں رکھو۔ اللہ نے سورج کو اتھارٹی نہیں دی، اللہ نے چاند کو اتھارٹی نہیں دی، اللہ نے آسمان اور دنیا کو، نظام کو اتھارٹی نہیں دی، لیکن انسان کو دی کہ تمہارے اختیار میں ہے، چاہے صحیح چلو چاہے غلط چلو، آؤں گے میرے پاس، پھر حساب میرے پاس ہوگا اور اس کے مطابق تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ شفقت کرنے والا ہے بالعباد، اپنے بندوں پر۔ تو اپنی زندگی کی، اپنی موت کی تیاری اسی اپنی زندگی کے اندر کر لو، اور کب یہ زندگی ختم ہوگی مجھے بھی نہیں پتا اور ہم سب کو بھی نہیں پتا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 سے 30 تک تھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.